بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، دارالفتہ دارالعلوم دیوبند سے ایک سوال کیا گیا ہے، نکاح میں صحرا باندھنا کیسا ہے؟ یہ سوال کا عنوان ہے۔ سوال کیا ہے پہلے آپ وہ سماعت فرمائیے گا، اس کے بعد دارالفتہ سے اس کا کیا جواب دیا گیا ہے وہ ہم آپ کو اس کا جواب بتلائیں گے۔ سوال: ہم اپنے نکاح پہ صحرا نہیں باندھنا چاہتے، مگر لڑکی والے اور ہمارے گھر والے زور ڈال رہے ہیں، اور ہم دین میں اضافہ کر کے بدعت نہیں کرنا چاہتے۔ کیا صحرا پہننا کہیں سے ثابت ہوتا ہے؟ کوئی دلیل ہے اس کی، جیسے کوئی حدیث ہے؟ یہ صحرا کب اور کس نے شروع کیا؟ ہم ان لوگوں کو کیسے سمجھائیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہے، اگر ایسا ہے تو کیا ہمارے نبی اس کام کو نہیں کرتے؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب کیا دیا گیا ہے وہ آپ سماعت فرمائیے گا۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں صحرا پہننا نہیں ہے، کسی دلیل سے بھی ثابت نہیں، نہ کوئی حدیث ہے، یہ بدعت ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ غیر مذہب والوں کا طریقہ ہے، ہندوانی رسم ہے، مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ان کو سمجھانے کا طریقہ کیا ہے؟ ان سے یہ کہہ دیں کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اچھا نہیں بلکہ برا عمل ہے، شادی سادہ طریقے پر بدعات اور رسومات سے خالی ہونی چاہیے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، اللہ تعالیٰ توفیق اور ہمت دے۔ یہ اس کا جواب دے دیا گیا ہے کہ صحرا باندھنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ غیر مذہب والوں کا طریقہ ہے، یہ ایک ہندوانہ رسم ہے، اس سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے، اور شادی کو جہاں تک ہو سکے سادہ طریقے پر اور سادگی کے ساتھ نکاح کو کرنا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شادی سے اور نکاح سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام کی شادیاں جو ہوتی تھی بالکل سادگی کے ساتھ ہوتی تھی، کسی طرح کی کوئی رسم ان کے اندر نہیں ہوتی تھی، صرف نکاح ہوتا تھا اور نکاح کے بعد ولیمہ ہو جایا کرتا تھا۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔